آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی صراط مستقیم، کہ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ آپ تو سیدھے راستے پر ہیں۔ لوگ آپ کو گمراہ کہہ رہے ہیں، لوگ آپ کو پاگل اور مجنون کہہ رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، علی صراط مستقیم، آپ تو سیدھے راستے پر ہیں۔ کیوں؟ کیسے؟ گواہ کون ہے؟ گواہ قرآن ہے، اس لیے کہ قرآن کی ہر بات حکمت والی ہے۔ اگر آپ گمراہی پر ہوتے تو آپ کے ذریعے سے حکمت والی باتیں نہیں نکلتی، یا یہ کہ اس پر گواہ قرآن ہے جو فیصلہ کن بات کہتا ہے، آپ کی ہر بات فیصلہ کن ہے، آپ کی کسی بات میں گڑبڑ نہیں ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ تو لہٰذا فرمایا علی صراط مستقیم، کہ آپ صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، کہ قرآن آیا کہاں سے؟ قرآن کہاں سے آیا؟ مشرکین مکہ تو کہتے تھے کہ یہ تو آپ اپنی طرف سے بنا کر پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں، تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اتارا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جو کامل قدرت والی ہے اور کامل رحمت والی ہے۔ عزیز کے معنی زبردست، کامل قدرت والا، اور رحیم کے معنی کامل رحم کرنے والا۔ تو یہ قرآن کی جو فیصلہ کن باتیں ہیں، جو شریعت کی باتیں ہیں، یہ کہاں سے اتری ہے؟ فرمایا تنزیل، یہ آہستہ آہستہ کر کے اتری ہیں۔ کہاں سے اتری؟ اس ذات کی طرف سے اتری ہے جو خود کامل قدرت رکھنے والی ہے اور اپنے بندوں پر کامل رحم کرنے والی ہے۔ تو لہٰذا جس کو پوری قدرت بھی ہو اور جس کو پوری طرح سے رحم بھی ہو جس کے اندر، تو اس کی طرف سے جو شریعت ہوگی وہ شریعت بھی کامل ہوگی اور عمل کرنے کے لیے آسان ہوگی۔ اس لیے کہ ماں اپنے بچوں کو جس بات کا حکم دیتی ہے اس میں بظاہر بچہ تو سمجھتا ہے بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس میں رحم کا جذبہ ہوتا ہے، اور ماں جو ہے وہ رحم کے ساتھ کسی بات کا حکم دیتی ہے۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی جو شریعت آئی ہے یہ انسانوں کے لیے مفید ہے، کامل ہے، اور اسی طریقے سے اس پر عمل کرنے میں اس کا عمل کرنا آسان بھی ہے اور رحمت کا ذریعہ بھی ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، کیوں اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیے قرآن کس طرح سے بات کرتا ہے، کہ قسم ہے قرآن کی، آپ بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، آپ صراط مستقیم پر بھی ہیں، اور آپ کو جو شریعت دی گئی وہ عزیز اور رحیم ذات کی طرف سے اتاری بھی گئی۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ لوگ پہلے تھے جو ہے چاہے شرک پر تھے لیکن آپس میں برابر تھے، آپ کے آنے کے بعد یہ فساد، آپ کے قرآن کے آنے کے بعد یہ جھگڑے، اور پھر جو ہے جان اور مال کے ساری لڑائیاں۔ تو یہ کیوں اتارا؟ کیوں گیا؟ لڑائی کرنے کے لیے؟ کس وجہ سے؟ فرمایا نہیں، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، یہ اتارا گیا ہے تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو آپ اللہ کے عذاب سے ڈرائیں کہ ما انذر آباؤہم، جن کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا تھا، یعنی ان کے پاس کوئی باقاعدہ نبی نہیں آیا تھا۔ یہ عرب کے اعتبار سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور 600 سال کا تقریباً عرصہ گزرا ہے، دنیا میں کوئی نبی نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے ہیں، یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، اور ان سے 12 بیٹے ہوئے جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اور یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کوئی نبی نہیں، سیدھے آ کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہے۔ تو آپ کی نسل میں کسی کو نبی بنا کر نہیں، آپ کے خاندان میں کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، تو آپ کو بھیجا گیا، قرآن کو بھیجا گیا ہے تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جس کے باپ دادا کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اور پھر یہ بات ساری دنیا میں بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ جب بھی کوئی داعی اپنی دعوت کو لے کر پہنچتا ہے تو عام طور سے ان قوموں کے پاس پہنچتا ہے کہ جن تک صحیح بات نہیں پہنچی ہوتی ہے، تو صحیح دین کی دعوت دینے کے لیے پہنچایا جاتا ہے کسی نبی کو، کسی رسول کو، یا کسی داعی کو کسی جگہ پر بھیجنا، یہ اسی مقصد سے ہوتا ہے کہ ان تک دعوت نہیں پہنچی ہے تو ان تک دعوت کو پہنچایا جائے۔ فہم غافلون، اسی وجہ سے یہ لوگ غفلت میں ہیں کہ دعوت نہیں پہنچی ہے، اس وجہ سے غفلت میں ہے۔ اگر دعوت پہنچ جائے، آخرت کا تصور آ جائے اور جہنم کے عذاب کی فکر آ جائے تو پھر آدمی غفلت میں زندگی نہیں گزارے گا، بلکہ آدمی جو ہے چوکنا ہو کر زندگی گزارے گا، کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، اللہ کا کوئی حکم چھوٹنے نہ پائے۔ کہ فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ آدمی غفلت میں ہوتا ہے، لیکن آدمی چوکنا ہو کر سوئے
کہ نہیں مجھے فجر کی نماز ادا کرنی ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اور یہ کہ اگر نہیں پورا کروں گا تو جہنم کا سخت عذاب ہے، ان باتوں کو جب آدمی ذہن میں رکھے گا تو فجر میں کیا تہجد میں بھی آنکھ کھلنا آسان ہوگا۔ اور ہم تجربہ کرتے ہیں صبح سویرے کہیں جانا ہو تو چاہے الارم بجے نہ بجے، لیکن جب آدمی فکر کے ساتھ سوتا ہے تو صبح سویرے اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ غفلت میں ہے، ہمارے ذہنوں میں غفلت چھائی ہوئی ہے، اس وجہ سے اللہ کے امر کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر غفلت کو ہٹا دیا جائے اور دعوت کو سامنے رکھا جائے، آخرت کو سامنے رکھا جائے، تو پھر جو ہے اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا